اسی طرح عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پہ بتا دیا کہ خبردار، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، چاہے جن و انس ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، درخت ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کفو کا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا. سورۃ الفلق مدنی ہے، سورہ فلق مدنی ہے. یہ 5 آیات ہیں، وہ 5 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمارا موبائل چارجنگ پہ لگا بھی رکھے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہ آخر کی 2 صورتیں ہیں، یہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں. آخر کی جو 2 صورتیں ہیں، آخر کی جو 2 صورتیں ہیں یہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں. ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا. اور جادو کروایا تھا کنگھا اور کنگھے کے جو کھانچے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے لیا تھا. ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اس سے کسی طرح کہہ کر کے کہ ہم بطور برکت کے ہی ہم کو بال چاہیے حضور کے، ہم کو دے دینا، اور بال دے دیا. تو انہی بالوں میں گرا لگا کر کے جادو کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت اثر تھا. آپ کا جسم بہت بھاری بھاری سا محسوس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے تو ایسا ہوتا محسوس ہوتا تھا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں. کوئی بات نہیں کہی ہوتی تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات ہم کر چکے ہیں، یا کوئی کام کر چکے ہوتے تو بھول جاتے کہ ہم نے شاید نہیں کیا ہے کام. تو یہ جادو کا آپ پر اثر تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 آدمی آئے ہیں، 2 لوگ آئے ہیں. ایک ہمارے جو ہے پیتیانے بیٹھا ہے اور ایک سرہانے بیٹھا ہوا ہے. اور پیتیانے والا جو بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو ان فلاں صاحب کو کیا ہو گیا ہے. تو سرہانے بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جادو ہو گیا ہے. تو کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو کہا کہ لبید ابن عاصم نے جادو کروایا ہے. تو کہا کس چیز نے جادو کیا ہے؟ اس سرہانے بیٹھا ہوا جو جواب دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بالوں میں اور کنگھی میں جادو کیا گیا ہے. تو کہا کہ وہ کہاں جادو کیا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے؟ تو کہا کہ ایک کنواں ہے، زروان نامی ایک کنواں ہے، اس کنویں میں بیر زروان، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دبایا گیا ہے. چنانچہ جب آنکھ کھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے یا کسی کو بھیجا تو دیکھا جا کر کے جیسا خواب میں دیکھا تھا وہی ہو پتھر ہٹایا تو دیکھا اس کے نیچے وہ گیرا لگی ہوئی، گیرا گرنے لگی ہوئی تھی. گیرا گانٹھ جسے کہتے ہیں نا، گیرا گرا لگی ہوئی تھی اس میں، اور اسی میں جو ہے جادو تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ پھر آخر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ یہ جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں ایک ایک صورت پڑھتے جائیے، ایک ایک آیت پڑھیے اور ایک ایک گرا کھولتے جائیے. تو ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں اور دوسری صورت میں 6 آیتیں ہیں. 6 اور 5 11. تو ایک ایک آیت پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرا کھولتے گئے اور وہ جادو کا اثر آہستہ آہستہ جاتا رہا.
سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان پر جادو کیسے ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تو طبعی امر ہے، جس طرح آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اس طرح بیمار ہوتا ہے آدمی، تو یہ بیماری اور یہ جادو کا ہو جانا یہ ایک طبعی اور جسمانی حالت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم انسانوں کی طرح بھیجے گئے تھے، دنیا میں ہم انسانوں کی طرح رہتے تھے، حالات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، غم آتے تھے، مصیبتیں آتی تھی، بخار آتا تھا، تو اسی طرح جادو کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس لیے نبوت کے منافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہو۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے پریشان کر کر کے جب لوگ تھک گئے اور خود پریشان کیا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ان کو نہیں ہٹا سکے، وہ تبلیغ کرتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، پھر اتنی تعداد ہو گئی صحابہ کرام کی کہ اب پریشان کرنا بس میں نہیں رہا اور مقابلہ کرنا بھی بس میں نہیں رہا، اتنا آسان نہیں رہا مقابلہ کر کے ان کو تکلیف پہنچائے، تو اب یہ دوسرا راستہ اپنایا، حسد والا، جلن والا، اور جادو کے ذریعے سے، نظر لگانے کے ذریعے سے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوششیں کی گئی، بلکہ ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو آدمی بھی حق کے لیے آواز اٹھائے گا، حق بات کو کہے گا، حق کا جو ہے پیغام لے کے کھڑا ہوگا، تو لوگ کچھ اس کے دشمن بھی ہوں گے اور کچھ ساتھ دینے والے ہوں گے، ساتھ دینے والے کم ہوں گے، دشمنی کرنے والے، جلن رکھنے والے، حسد کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے، اپنوں میں سے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے، لوگ اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں، ہماری عزت کیوں نہیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو اپنے سر پہ کیوں بٹھا رہے ہیں، ہم کو اپنے سر پہ کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں، تو یہ حسد اور جلن ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہی جلن اور حسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا اور ان کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال یہ تو ان آیتوں کا، ان صورتوں کا شان نزول ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اس لیے کہ صبح جو ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور دن کے اندر شر کم ہوتا ہے، دن میں برائیاں کم ہوتی ہیں بمقابل رات کے، رات میں شر زیادہ ہوتا ہے، رات میں شیطان بھی کھلے پھرتے ہیں، رات میں اوباش جو لوگ ہوتے ہیں، چور چکے ڈاکو، یہ سب رات میں نکلتے ہیں، تو رات کے اندر شر زیادہ ہے، اس لیے کہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، تو رات میں شر کے کام، برائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں بمقابل دن کے۔ جب دن ہو جاتا ہے تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہ رہا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ چاہ رہا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، میں پناہ چاہ رہا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی جو چیزیں بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، جو مخلوق بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس تمام مخلوق سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اس لیے کہ رات میں شر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رات کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی جب وہ آ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی وہی جو جادو کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جادو کرنے والی یہودن عورتیں تھیں، اسی لبید ابن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی بیٹیوں سے ذریعے سے ایک کام کروایا تھا، عورتوں کے ذریعے سے عام تھا یہ کام کروانا جادو وغیرہ کا، تو عورتیں ہی عام طور پر یہ کام کرتی تھی، تو اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ
اگر یہ صورتیں پڑھ لو گے تو ان تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ظالم کے ظلم سے، جادو کرنے والوں کے جادو سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم صبح و شام یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، شام میں سویا کرو تو یہ صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو جو شخص بھی آخر کی 3 صورتیں، سورہ اخلاص اور یہ معوذتین، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا گیا ہے، کیونکہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں پناہ مانگنے کا جس میں کہا گیا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہ رہا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اچھا بھلا دین کا کام کر رہا ہے، یا اپنے گھر میں ہے، اچھا سا کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، اس کے گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، سب کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ یا دوسری طرف لے لو، ایک آدمی ہے جو دین کا کام خوب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نیک طبیعت بنایا ہے اور نیکی کا کام کر رہا ہے، لوگوں میں خیرات بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، اور تعلیم و تعلیم میں بھی لگا ہوا ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، شہرت کرتے ہیں۔ اب انہی کے درمیان میں سے کوئی ایک حاسد کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کو ہمیشہ بدنام کرنے کی پلاننگ بناتا رہتا ہے کہ کیسے لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور اس سے لوگوں کا ذہن ہٹ جائے، تو وہ پلاننگ بناتا رہتا ہے، عادت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حاسد تھے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرما دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے نبی یہ بھی آپ کہیے کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے، برائی سے پناہ چاہ رہا ہوں اپنے رب کی جب وہ حسد کرے۔ اذا حسد، اس لیے کہ حسد اگر کوئی اپنے دل میں کر رہا ہے تو کرے، جب تک کہ وہ دوسروں میں آ کر کے کھلے عام آپ کی برائی نہ کرے، آپ کو جو ہے تکلیفیں دینے کے در پہ نہ ہو، گھات میں نہ رہے، تب تک کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ حسد کرے تو اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہ رہا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اور برائیوں سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وہی جادو، سحر۔ اس لیے دعاؤں میں ایک چیز کا اضافہ کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساحروں کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مدنیہ وہی 6 آیات، سورہ ناس مدنی ہے اور وہ 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پناہ چاہتا ہوں میں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت کی کئی صفتیں گنوائی گئی ہیں، لوگوں کا رب یعنی رب الناس، اور ملک الناس اور الہ الناس، 3 صفتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے رب کی پناہ چاہ رہا ہوں اور لوگوں کے مالک کی پناہ میں آ رہا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یعنی اللہ کا جب نام آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لینا آدمی بند کر دیتا ہے تو پھر انسان کے پاس آ جاتا ہے شیطان اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ انسان ہر آدمی کے ساتھ میں ایک انسان کے ساتھ میں ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، اس کا ساتھی بھی ہوتا ہے شیطان۔ شیطان اس کو ہمیشہ غلط راستے کی دعوت دیتا رہتا ہے، اسی کی طرف دل میں جو باتیں ڈالتا رہتا ہے اور اس کو مائل کرتا رہتا ہے غلط کاموں کی طرف۔ اوپر جو ہے
صرف حلق کے رب کی فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ چاہ رہا ہوں صبح کے رب کی، بس صرف ایک صفت کا ذکر۔ اور اس دوسری صورت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک تو خود انسان ہی انسان کا دشمن ہے اور دوسرے شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ اب دونوں دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک شیطان ہے، اس لیے کہ انسان اگر دشمن ہو جائے، انسان اگر تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لگو، اس کو ہدیہ تحفہ بھیجنے لگو تو اس کی دشمنی کم پڑ جائے گی، ہلکی پڑ جائے گی، حتیٰ کہ ختم ہی ہو جائے گی۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ ان کی برائی کرتا تھا، اس کو لڈو بھجواتے تھے روزانہ جو ہے، اگر برائی کرنا بند کر دیا تو لڈو بھی بند ہو گئے۔ تو پھر وہ آیا ان پر بہت پریشان کی، ہم جب برائی کرتے تھے آپ ہمارے پاس جو ہے مٹھائی بھجوایا کرتے تھے، اب تو ہم نے برائی کرنا چھوڑ دی ہے، اب تو بند کر دیا، آپ نے کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جب اب تم اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں ہمیں دے رہے تھے، ہماری برائی جب تک کرتے رہے تو آپ کی نیکیاں ہم تک آتی رہی، اب جب ہماری برائی کرنا تم نے بند کر دیا جب سے تو نیکیاں تمہاری ہمارے کھاتے میں آتی نہیں رہی ہیں، تو ہم فری میں کیوں لڈو بھجوائے؟ تم اپنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈال رہے تھے تو ہم تم کو مٹھائی بھجوا رہے تھے، اس لیے فری میں کچھ نہیں ملے گا، یہاں تم ہماری برائی کرو تو مٹھائی ملے گی۔ تو انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک انسان اور دوسرے شیطان۔ انسان چھوٹا دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن ہے۔ چھوٹا جب دشمن ہو جائے، یعنی انسان جب دشمن ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، مٹھائیاں بھجوانے لگو، اس کی تعریفیں شروع کر دو، ایک نہ ایک دن اس کی جو ہے زبان بند ہی ہو جائے گی، اس کی دشمنی ختم ہی ہو جائے گی۔ کتنا ہی کوئی پکا دشمن ہو، روزانہ گزرو السلام علیکم، جواب اس نے نہیں دیا، پھر گزرے پھر السلام علیکم، پھر نہیں جواب دیا، کتنے مرتبہ نہیں جواب دے گا، جب جب گزرو سلام کرو، ایک دن اس کا دل نرم ہی پڑ جائے گا، ایک دن اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اب جو بالکل ہر دھرم ہوگا، جس کے اندر کچھ شعور نہیں ہوگا، کوئی سمجھ نہیں ہوگی، تو وہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے، تو اس کے لیے ایک چارہ اور ہے، لاٹھی نکال کے لاؤ، تو اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، وہ اپنے خاندان والوں کو بلائے، اور دے دنادن دے دنادن دے دنادن، بس ساری دشمنی ختم، دونوں لوگ جیل جاؤ، جس کے بعد پیسہ ہو چھٹ کے باہر آ جائے، تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایک انسان ہے، چھوٹا دشمن ہے، کیونکہ اس سے ظاہری مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اگر رواداری سے نہ مانے، محبت سے نہ مانے، سلام و کلام سے نہ مانے، تعریفات سے نہ مانے، تو اس سے جنگ کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے، وہ ہمارا پیچھے لگا ہوا ہے تو ہم اس سے لڑائی کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔ لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس سے ہم جنگ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی فرمائش پر بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ انسان ہے بھائی، انسان کی تعریف کر لو، انسان کی تعریف کر کے اس کے جو ہے راضی ہو جاؤ، لیکن شیطان کی تو تم تعریف بھی نہیں کر سکتی ہے، شیطان سے راضی بھی نہیں ہو سکتی، شیطان سے سمجھوتا تو جہنم میں پہنچنا اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ انسان سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن شیطان سے سمجھوتا بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ تو کہے گا سمجھوتا ہے تو مطلب جہنم میں چلو ساتھ میں ہمارے، وہ تو سمجھوتا مطلب ہے جہنم والا راستہ بتایا۔ تو انسان سے نمٹنے کے لیے ظاہری سبب موجود ہے ہمارے پاس کہ رواداری اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، شیطان سے رواداری اخلاق نہیں ہو سکتے، سمجھوتا بھی نہیں ہو سکتا ہے، انسانوں سے جنگ ہو سکتی ہے، نہیں مانتا کوئی ملک، جب زیادہ مٹر گشتی کرتا ہے تو دوسرا ملک والا حملہ کر دیتا ہے، پرمانو کو مار دے گا، تو میزائل مار دے گا، تو ڈر ہے کہ نہیں؟ لڑ سکتا ہے آدمی، جسمانی طور پر جنگ کر سکتا ہے، لیکن شیطان سے نہ سمجھوتا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بات سمجھ آئے گی نہیں؟
शैतान तो अल्लाह ताला कुत्ता है ना, उसके कुत्ते से बचने के लिए उसी से दरख्वास्त लगानी पड़ेगी। जैसे नहीं जाते हैं ना, कुत्ता जो भौंकना करता है तो मालिक से ये कहता है कि तो इसको जो है साइलेंट करो, ये तुम्हारा कुत्ता बहुत जो है शोर मचा रहा है। तो वही अपने जो है अल्फाज बोलता है, तब जाके वो कुत्ता अब जब हिलाने लगता है बैठ जाता है खामोश। लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा वो कुत्ता, भौंकता रहेगा जब तक उसका मालिक नहीं आएगा। तो शैतान जो है अल्लाह का कुत्ता है, तो अल्लाह ही से जो है दरख्वास्त लगाओ कि अल्लाह ताला हमको शैतान मरदूस से बचाए रखिए और अपनी पनाह में ले लीजिए। पनाह में लेने का मतलब यही है। इसलिए ताकीद के साथ 3 लफ्ज जिक्र फरमाए, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, क्योंकि शैतान जो है बड़ा वाला दुश्मन है, बड़ा वाला दुश्मन है। फटाक से लड़ाई करवा देता है, देर नहीं लगती है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं पनाह चाहता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन्नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन्नास लोगों के माबूद की। किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले के। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, लोगों के दिलों में सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, और वो शैतान बाज़े जिन्नातों में से है और कुछ इंसानों में से भी है। हाँ, तुम ये ना समझना कि शैतान जो है वो खाली जिन्नातों में से है, कुछ इंसानों में भी शैतान है। तो सवाल होगा, तुम लोग सवाल करोगे कि शैतानों में तो जो है जिन्नातों में शैतान तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वसवसा डालने का मतलब जो है जिन्नात तो डालते हैं दिल में सीनों में, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन इंसान कैसे वसवसा डालता है? तो जवाब ये डालता है, इंसान भी वसवसा डालता है। तुम कोई प्लान बनाओ बढ़िया मजबूत, तो देखिए हम ये काम करने वाले हैं, दूसरा एक बैठा होगा पड़ोस में, अरे ये फेल हो जाओगे, इसमें ये परेशानी है और इसमें ये दिक्कत है, ये दुकान आपकी चल नहीं पाएगी, आपका ये काम चल नहीं पाएगा। तो वसवसा डाल दिया, आपका काम हो गया। एक बच्चा है पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, सोचा कि हम जो है आलिम बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे, आगे चल के जो है दीन का खूब काम करें। कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूसरा एक बैठा था, कहा तुम्हारे बस की बात कहाँ तुम करोगे, 8 साल जो हिफ्ज़ में लगा दोगे, फिर 5 साल आलिमत में लगाओगे, फिर 2 साल उसमें लगाओगे, अब तक की माल कमाओ इतना तो लाखों करोड़ों कमा लोगे। तो ये इंसान भी जो है वसवसा डालता रहता है दिल में। तो जिन्नात में से भी होते हैं वसवसा डालने वाले, और लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। जिन्नती वन्नास, जिन्नातों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी वसवसा डालने वाले होते हैं। ये आखिर की जो 3 सूरतें, सूरह इखलास और मुआवज़तैन, इसको सुबह शाम हर आदमी को पढ़ लेना चाहिए। सूरह इखलास तो अगर कोई एक मरतबा पढ़ ले तो 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब उसको मिल जाता है। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 1/3 कुरान ना सुनाऊं? कौन कौन सुनेगा? तो चंद लोग जो है जमा हुए, आपको सुनाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत पढ़ के सुनाई, यही सूरत पढ़ के सुनाई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कुरान पूरा अल्लाह ताला नाजिल ना फरमाते, सिर्फ सूरह इखलास नाजिल फरमा देते, तब भी समझने के लिए पूरा दिन काफी था। इसलिए सब कुछ इसमें आ गया। इसलिए सूरह इखलास और सूरह मुआवज़तैन, जो दोनों सूरतें हैं, जो शख्स इनकी तिलावत करता रहता है, सुबह शाम पढ़ता रहता है, वो जादू से भी महफूज रहेगा। वो शरीर मखलूक से, अल्लाह ताला की जो मखलूक है, शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया है, या मूज़ी जानवर है, सांप है, बिच्छू है, इनसे भी हिफाजत होती रहेगी। ये शर्री मा खलक क्या है? मखलूकात के शर से हम पनाह चाहते हैं। और रात में जो शर होता है, रात के शर से भी, क्योंकि रात में जो है डाकू, चोर, लफंगे, वो सब जो है रात में निकलते हैं, सब रात में निकलते हैं। इसलिए रात में निकलना जो है वो खतरे से खाली नहीं होता है।
اور کہیں جو ہے زیورات پہن کے نکل جاؤ تو جھبا مار کے چھین کے بھاگ دیتا. دن میں تک محفوظ نہیں تو رات کا کیا عالم ہوگا. ارے بات سننا ہے کہ نہیں؟ اس لیے رات میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ رات کے شر سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں. تو اگر یہ جو سورت پڑھتا ہوگا تو رات میں اگر کبھی اتفاقاً نکلنا بھی پڑ جائے گا تو ان صورتوں کے ورد کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. ایسے ہی آدمی دوڑتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے کہ ہمارے فلاں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اگر ان صورتوں کا ذکر اور ورد رکھے گا تو یہاں فرمایا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگروں کی بھی شر سے محفوظ ہو جائے گا. جادو بھی نہیں ہو سکتا ہے اس پر جو ان صورتوں کو پڑھتا رہے گا. اور ایک حاسد حسد کرنے والا ہے تو اگر ان صورتوں کا ورد رکھے گا تو حاسد کا حسد کام نہیں کرے گا. وہ کرنا بدنام چاہے گا، ہو جائے گی عزت. سمجھا کہ نہیں؟ تو حاسد کا حسد کام نہیں کرے گا. اسی طرح سب سے بڑا جو دشمن ہے، دشمنوں کا دشمن، ان شیطان علی الانسان عدو مبین، انسان کا شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تو بڑا دشمن ہے کہ چپکے چپکے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. لاٹھی لے کے آئے کہاں ڈھونڈیں گے شیطان کو؟ ایسے ہوگا کہ ہم تو ڈھونڈ لیں گے. تو وہی والی کہانی ہوگی، رمضان آنے والے تھے تو گاؤں والوں نے پلاننگ کی کہ ہم رمضان کو آنے نہیں دیں گے اور سب لوگ لاٹھی لے کے گاؤں کے باہر رمضان سے پہلے پورا گھیرا کر لیا گاؤں کا چاروں طرف سے. اگر رمضان تو نہیں آنے دیں گے. رمضان جو آ گئے تو روزے رکھنے پڑ جائیں گے گھومنے. اور سب گاؤں کے لوگ پلاننگ بنا کے لاٹھی لے کے، بلم لے کے، کوئی جو ہے کچھ لے کے، کوئی کچھ لے کے، سب بارڈر پہ گاؤں کے پہنچ گئے. تو بیچارہ ایک دور دراز سے ہاتھی والا آ رہا تھا. لمبا چوڑا ہاتھی تھا، دیہات والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. بہت لمبا چوڑا ہاتھی تھا. سوچا کہ ہو نہ ہو یہی کوئی عجیب آدمی، یہ کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے جیسے جانور گاؤں میں رہتے ہیں ویسے جانور بھی نہیں ہے، یہی رمضان ہو سکتا ہے. مار مار کے ہاتھوں مار دیا. اور گاؤں آئے گا کہ کوئی دقت نہیں ہے، رمضان ہم نے رمضان کو مار دیا ہے اور رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ایسے کوئی شیطان کو مارنے کے لیے لاٹھی لے کے نکل پڑے گا، ہم شیطان کو مار ڈالیں گے. کوئی مل جائے عجیب قسم کا آدمی اس کو مار مور کے کنارے کر دو. تو سوچے ہم نے شیطان کو آج مار دیا ہے. وہ واقعہ نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ شیطان کیسا ہوتا ہے تو کہا ان کو دیکھو ان کے جیسا ہوتا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ تعالی میری قبر میں مجھے جو وحشت ہو، جو خوف ہو، اس قرآن کو میرے لیے انسیت کا ذریعہ بنا دیجئے گا، مونس بنا دیجئے گا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کی وجہ سے، اس قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرمائیے گا. وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دیجئے. امام، پیشوا. جیسے امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، تو امام قرآن کو بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں. قرآن کو آگے رکھیں، ہم پیچھے رہیں. یعنی قرآن کا حکم ہمارے آگے رہے اور ہم پیچھے رہے، اس پر عمل کرتے چلے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے. جو حکم قرآن ہمیں دے بس ہم کو وہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دیجئے. وَنُورًا، اور اس قرآن کو نور بنا دیجئے. دنیا میں بھی کہ حق اور باطل ہمیں نظر آتا رہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. حق کی مثال نور کی ہے اور باطل کی مثال تاریکی کی ہے، اندھیری کی ہے. تو حق اور باطل ہمیں صحیح سمجھ میں آتا رہے. اس قرآن کو ہمارے لیے نور، اجالا بنا دیجئے. تو اس اجالے میں ہم چلتے رہیں اور اندھیرے سے بچتے رہیں، جو برائیاں ہیں ان سے بچتے رہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا کسی کے پاس تو اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دیجئے گا. پلسرات پہ گزریں گے جب ہم تو اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دیجئے گا. وہدن، اور ہدایت بنا دیجئے.
راستہ پانے والا، یہ قرآن کے راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ ورحمتن، اور اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجیے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا دیجئے اس قرآن میں سے وہ کچھ جو میں بھول گیا ہوں، یعنی جو میں بھول گیا ہوں، جو احکامات بھول گیا ہوں، جو قرآن کا جو ہے مفہوم بھول گیا ہوں، یا جو قرآن مجھے زبانی یاد تھا میں وہ بھول گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ یاد کرا دیجئے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے متعلق جو چیزیں میں نہیں جانتا ہوں، وہ چیزیں ان چیزوں کا مجھے علم عطا فرما دیجیے۔ اس قرآن کے متعلق جن چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے ان چیزوں کا مجھے علم عطا فرما دیجیے۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دن میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی۔ دن میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اور رات میں بھی اللہ کے سامنے تہجد میں اور نوافل میں گڑ گڑانے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ کثرت نفل سے افضل ہے کہ کثرت تلاوت ہو، جو نماز پڑھی جائے اس میں تلاوت زیادہ ہو۔ وَجَعَلْهُ لِي حُجَّةً، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا دیجئے یا رب العالمین، اے جہانوں کے پالنہار، آمین ثم آمین۔ دعا کر لیجئے۔